نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر پہ جب لوگ پیاس سے تڑپتے ہوئے حوض کوثر کی طرف آئیں گے، کیونکہ جگہ پانی پینے کے لیے صرف ایک ہوگی، پانی پینے کی جگہ صرف، اب تڑپتے بلکتے اربوں کروڑوں لوگ اس کی طرف آئیں گے، ہر کسی کو تو حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہے، تو اب ان کو کوئی روکنے والا بھی تو ہو کہ خبردار تجھے نہیں ملے گا۔ اللہ اس کے لیے انتظام کیا کرے گا؟ یا اللہ کوئی فرشتے بھیجے گا، کوئی جنات کھڑے کر دے، جبریل کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ اپنا پر پھیلا کے کھڑا ہو اور جو آئے مار دے؟ نہیں، فرمایا ید اللہ کی طاقت علی کی اس دن دیکھیے گا کہ علی کے ہاتھ میں طاقت کتنی۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا کوڑا میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور جو حوض کوثر کی طرف نااہل لوگ آ رہے ہوں گے ان کو علی وہاں سے بگائیں گے، اور اس دن لوگ دیکھیں گے کہ علی کے ہاتھ کی طاقت کیا۔ تصور میں کریں نا، ایک ہی جگہ ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں اس کی طرف لپک رہے ہیں، اور ہٹانے والا ایک ہے۔ ہٹانے والے کتنے ہیں؟ اب اس ایک میں کتنی طاقت ہو کہ وہ کروڑوں لوگوں کو پلٹ کے پیچھے پھینک دے؟ وہ صرف ید اللہ کی طاقت والا علی کا ہاتھ ہے، جس میں اللہ کی طاقت ہو، جس کے ہاتھ میں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ حوض کوثر پینا ہے کہ نہیں پینا؟ اگر حوض کوثر پینا ہے نا تو وہاں سے بھی گزرنے علی ہی دے گا تو ہم گزریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پل صراط سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ میں نے ہر جگہ پہ پوچھتا ہوں، پل صراط کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جہاں سے گزر کے ہم جنت کی طرف چلے جائیں؟ کوئی سنا ہے کبھی آپ نے؟ ایک راستہ ہے، وہ پل صراط ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر وہ مہر لے کے کون کھڑا ہوگا؟ مولا علی کھڑے ہوں گے۔ مہر لے کے کون کھڑے ہوں گے؟ مولا علی کھڑے ہوں گے نا مہر لے کے۔ تو اب جس کو علی اس راستے پر چڑھا دے گا، جس کے ویزے پہ علی سٹیمپ لگائے گا، وہ اب پل صراط پہ سفر شروع کرے گا، اور یہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ دوسری طرف میرے مصطفیٰ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے، رب سلم امتی، مولا میرا امتی پل صراط پہ چڑھ گیا ہے، خیر سے پار لگانا۔ اور سوچ لیں ہر کسی کے لیے دعا نہیں ہے، نبی اس کی سلامتی کی دعا کرے گا جس پر مہر علی لگا کے بھیجے گا، جس کے ویزے پہ مہر کس کی ہوگی؟ علی کی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اسی حدیث پاک کا حصہ ہے کہ علی ابو بکر صدیق کے دشمنوں مہر نہیں لگائے گا۔ یہ بھی ہے، علی جناب ابو بکر صدیق کے دشمنوں کے ویزے پہ مہر۔ اچھا، حضرت عمر بھی تھے اور حضرت عثمان غنی بھی تھے اور دیگر اور بھی بہت سارے اصحاب تھے، اس میں بھی بڑے راز کی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کے سگے نہیں بننا تو ابو بکر صدیق کے ہی بن جاؤ کم از کم۔ ہاں، تو یہ یاد رکھیے گا، جس طرح علی کے بچوں کا دشمن علی کا دشمن ہے نا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بچوں کا دشمن بھی حضرت ابو بکر صدیق کا دشمن۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، ان لوگوں کو تلاش کریں، ان کا آپ نکالیں کہ جناب ابو بکر صدیق کے بیٹوں کو کس نے قتل کر دیا، کس نے جلا کر راکھ کر دیا، کس نے ان کو مار دیا، کس نے ان کو زہر دی، وہ خود اپنی موت نہیں مرے، ان کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ یہاں پر ڈنڈی تو چل جائے گی، پل صراط پر نہیں چلے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے خوش ہوں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے دل کے ٹکڑوں کو مارا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ بتائیں مجھے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ہمیں خبر ملے کسی کو کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے بورے میں بند کیا ہے اور بورے میں بند کر کے پہلے اس کو ڈنڈوں سے مارا ہے، جب وہ مر گیا ہے تو اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ خبر ملے کسی کو، یہ بتائیں مجھے اس باپ کو دل پہ کیا بیتے گی؟ بتائیں، فیصلہ کریں ذرا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو یوں مارا گیا، یوں قتل کیا گیا، اور جو دوسرے عبد الرحمن تھے ان کو زہر سے مارا گیا۔ احباب گرامی، اس لیے میں کہتا ہوں تلاش کریں ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم کیے۔ ہمیں اس سے نہیں ہے، ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بھی وفادار ہیں۔
پل صراط سے گزرنا ہے تو محبت تولی جائے گی وہاں پر ڈنڈی نہیں ماری جائے گی. مولا علی مہر لگائیں گے اور دیکھ دیکھ کے لگائیں گے کہ یہ کون ہے ڈنڈیاں مارنے والا. اس لیے احباب گرامی آج وہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہوگا, وہاں پر گزرنا خود ہے اپنے بل بوتے پہ. جس کو علی گزاریں گے وہ گزریں گے. اس لیے احباب گرامی اپنی نسبت کو اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑ دیجئے. اپنی نجات چاہو, کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. کوئی میں کہوں کہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا, یا کوئی امام مسجد کہے کہ میں تمہاری قبر میں آؤں گا. ہم تو خود اپنی جان بچا لیں, ان کے صدقے سے تو بڑی بات ہے. لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ قبر میں بھی آتے ہیں, وہ اپنے غلاموں کے پاس آتے ہیں اور بچاتے ہیں. کسی کی باتوں پر نہ جائیں. احباب گرامی یاد رکھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اور دیگر میرے محبوب کے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں, ہم ان کے بغیر تو اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کرتے. کیونکہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں انہی سے تو روایت ہے. یہ علی علی کرنے والی حدیث حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے, اور اہل بیت سے محبت کرنے والی باتیں جناب عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. تو یہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. اس لیے احباب گرامی یاد رکھیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے, نبی بھی اسی کی سلامتی کی دعا پرسرات پر کریں گے جس کو علی چڑھائے گا. جس پر علی سٹیمپ کر دے گا وہ پلسرات پر جب روانہ ہوگا, ادھر سے مولا علی علیہ السلام کے چڑھائے ہوئے اس مسافر کو جب نبی دیکھیں گے ہاتھ اٹھا دیں گے, رب سلم امتی, یا اللہ میرے امتی کو علی نے روانہ کر دیا ہے, اب روانہ اس نے کر دیا ہے, سلامتی کی دعا تیرا حبیب کر رہا. تو جس کے سٹیمپ لگا کے علی جس کو مسافر کر دے گا, نبی اس کی سلامتی کی دعا کرے گا اور وہ پار لگ جائے گا. یہ سسٹم ہے قیامت والے دن کا. اور جھنڈا بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا. جھنڈا بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ہاں, تو اس لیے دعا کیا کریں کہ یہ ساقی کوثر ہیں. کوثر ان کے گھر کا ہے, جام ان کے گھر کا ہے, حوض ان کے گھر کا ہے, جنت ان کے گھر کی ہے, لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے ان کے وفادار رہیں. نبی پاک سرکار نے اس لیے فرمایا میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے جڑ جاؤ اور ان کے سچے غلام بن جاؤ.